جس سے خوبصورت کوئی چیز اس نے بنائی نہیں. انسان سب سے خوبصورت چیز ہے. تو اس نے کیوں بنایا؟ تو وہ خود کہتا ہے میں نے پرکھنے کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا، تاکہ تم پرکھے جاؤ. یہ 50-60 سال کی شارٹ زندگی ہے، شارٹ وزٹ. اس میں پرکھے جاؤ. آپ کی روحیں پرانی ہیں، جسم نئے ہیں. روح زمانے پہلے وجود میں آ چکی تھی. امام غزالی کے سامنے کسی نے اپنے بچے کو مارا تو آپ نے جلال فرمایا اور ڈانٹ کے فرمایا کیوں مارتا ہے بچے کو؟ کہنے لگے حضور بیٹے بچے ہی تو ہے، اسے ہی تو مار دیا. کہنے لگے تو نے بچے کو نہیں مارا، ہزاروں سال پرانی روح پر ہاتھ اٹھایا ہے. یعنی میری اور آپ کی روحیں پرانی ہیں. بدن دیا گیا تو اللہ کے حکم سے یہاں آ گئے. پھر روح نکلے گی تو یا جہنم میں جائے گی یا جنت میں جائے گی. ابھی آپ کی روح نکال دی جائے تو آپ کا جسم بے حس ہو جائے گا. تو آپ کو کیوں اللہ نے پیدا کیا اور مجھے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم پرکھے جائیں. کائے کے لیے پیدا کیا بولے؟ آزمائش کے لیے پیدا کیا. یہ چلتے ہوئے آزمائش ہے، بولتے ہوئے آزمائش ہے. ماں نے کوئی غصے والی بات کہہ دی تو صبر کرنا آزمائش ہے. بیوی غصہ ہو گئی ہے کسی بات پر تو پھر اس پہ صبر کر لینا، یہ آزمائش ہے. بچے پریشان کر رہے ہیں تو انہیں پھر صبر کر لینا آزمائش ہے. پڑوسی پریشان کر رہا ہے تو صبر کر لینا آزمائش ہے. ہر لمحہ آزمائش ہے. نیند آ رہی ہے، فجر کا ٹائم جا رہا ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لینا آزمائش ہے. نیند آ رہی ہے، تھک کے آیا، عشاء کا وقت ہے. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ چپ جاؤ بیٹے. تو میں یہ آپ کو اس وجہ سے بتا رہا تھا کہ آپ کچھ اور نہ سمجھیں. آپ تو کم سے کم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں آ گئے ہیں. ایک آدمی مجھے ملا تھا ابھی جموں میں، اس کا نام تھا سلیم. کیا نام تھا؟ وہ میرا پرانا تعلق ہے اس سے. 29 سال کی عمر ہے اس کی اور اس کو کینسر ہو گیا ہے. اور کینسر بھی 90% ہو گیا ہے. یعنی اس کا جو لیور ہے اس میں 90% کینسر ہو چکا ہے. اس کے 2 بچے ہیں. تو میں نے پوچھا سلیم بھائی میں نے بھیڑ سے الگ ان سے بات کی. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے کیا بتاؤں سید صاحب، بس اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا بتائیں نا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جب سے پتا چلا ہے نا کینسر ہے تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں. یار لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں خبر سن کے، زندگی جیتے جی مر جاتے ہیں کینسر کی خبر سن کے. تو کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ تو شکر ادا کر رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے مگر ڈاکٹر کہتا ہے تم 1.5 مہینے تک زندہ رہ سکتے ہو. میں لگا پھر؟ کہنے لگے میرا رب اتنا کریم ہے کہ میں 1.5 مہینے میں تو اسے منا لوں گا. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا بس راتوں کو روتا ہوں وہ کہتا ہوں مالک زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، پوری زندگی جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو انہیں معاف کر دے میرے پروردگار. میں کہنے لگا داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو. کینسر بڑے درد کی بات ہے. اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو. توجہ کریں. میں کہنے لگے داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ داڑھی پہلے تو نہیں تھی. کہنے لگے ہاں جب پتہ چل گیا نا کہ 1.5 مہینے کے بعد مر ہی جانا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ داڑھی رکھا لوں، حضور کو چہرہ جو دکھانا ہے. پھر میں نے پوچھا اور؟ بولے بس سید صاحب میری سب سے چھوٹی بچی 6 مہینے کی ہے، اس کا چہرہ دیکھتا ہوں پھر سکون نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں وہ باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں. میری بیوی امید چھوڑ چکی ہے. پھر کہیں گے میں کسی کے سامنے کبھی نہیں روتا ہوں، مجھے پتا ہے اندھے کے سامنے رو اپنے بھی نین کھو. تو کہا پھر؟ کہنے لگے بس آپ کی ایک تقریر جب سے سنی ہے تو اب رب کے سامنے رونا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو آپ سمجھ رہے ہو زندگی کی قیمت کون سمجھ سکتا ہے؟ جسے 1.5 مہینہ وقت رہ گیا وہ نیک بن گیا، نمازیں پڑھنے لگا. اس نے کتنا اچھا اور
وہ مثبت انسان تھا، پوزیٹیو انسان تھا کہ اس نے کینسر کو نہیں دیکھا، اس نے 1.5 مہینے کو دیکھ کے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موقع دے دیا. کچھ لوگ تو اچانک ہی مر جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں ایمان. تو کچھ پتہ نہیں کہ میں کب مروں اور آپ کب مریں. آپ سمجھ رہے میری بات ہونے. تو آج جب اس محفل سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے بات تو کرنی ہے ہی، آپ پریشان نہ ہو. میں آتا ہوں تو تقریر پوری کر کے جاتا ہوں. جب تک شروع نہیں کرتا ہوں میرے ذہن پہ باتیں ہوتی ہیں. جب حضور کا نام آنے لگتا ہے نا تو پھر حضور کی طرف طبیعت چلی جاتی ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ، اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو وہ کہے گا مالک تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے تیرا کہنا مانا، تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اللہ فرمائے گا او بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے. تو ایک رات سوتا تھا اور تجھے خبر نہیں تھی تو سو رہا تھا، مگر سوتے سوتے تو نے اسی عالم میں کربٹ لی اور کربٹ لیتے لیتے کہا تھا یا اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پیار آیا تجھ پر کہ میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا. سبحان اللہ. ذرا سبحان اللہ تو بولے نا ذرا بھائی، سبحان اللہ. دل لگا کے بولے نا. آپ تو اللہ نے آپ کو زبان دی حضور کے نام پہ، تو وہ بولتے ہیں جو کبھی بولتے ہی نہیں تھے. یعنی بیل، مدینے میں ایک صاحب بیل پہ بیٹھ گئے اور چلانے لگے اسے. اب بیل چونکہ نہیں بنانا سواری کے لیے تو یہ چلانے لگے بیل کو، اب وہ چلا ہی نہیں. اب انہوں نے اسے مارا پھر بھی نہیں چلا. انہوں نے اس کے کوئی لوہے کا وہ پہلے ہوتا نا ڈنڈے میں لگا لیتے تھے بیل کو ہانکنے کے لیے، ہماری طرف اسے آر کہتے ہیں، وہ انہوں نے بدتمیزی سے اس کے اندر داخل کر دیا. جیسی داخل کیا نا وہ بیچارہ در سے کرا اٹھا اور اللہ کی مرضی کہ جانور بولا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بنایا ہے، تو مجھ پہ سواری کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حیرت ہے کہ بیل بولتا ہے. اس نے کہا بیل نے تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ بیل بولتا ہے، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا ہے. یہ 4-5 لوگ جو ہیں بھائی ادھر آ جائیں، ادھر جگہ ہے آپ کی، ادھر آ جائیں. نہیں ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، شرمائے نہ آ جائیں. ویسے تو شرم ویسے بھی عورتوں کا زیور ہے، وہ ان کے پاس سے جا رہا ہے، مردوں کے پاس آ رہا ہے. بیٹھے ہیں. میری بہنیں بہت بیٹھی ہیں، بیٹی ہے میری چھوٹی بہنیں، ان کی بڑی خدمت کرنی ہے، یہ بیٹھی رہیں. اگر سنیں گی تو انشاءاللہ یہ بہت کچھ لے کے اٹھیں گی یہاں سے انشاءاللہ. سب اللہ کرنے والا ہے، ہم تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ برکت دے، خوشیاں دے. بیٹیوں سے بہت پیار کیا کر. بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا جنازے کی رونق ہوتی ہے. جس باپ کے جنازے پہ بیٹیاں نہیں ہوں اس کے تو رونے والا بھی کوئی نہیں. وہ تو بے رونق جنازہ ہوتا ہے جس کی بیٹیاں نہ ہوں. خدا کی قسم بیٹیاں تو بیٹی سنو، اگر اس کی خود کی بیٹیاں نہ ہو نا اور دوسرے بھائی کی بیٹیاں ہوں تو وہ بھی اپنے تایا چچا کی جنازے پہ آ کے رونق کر دیتی ہے کہ یہ جو مرا ہے اس سے محبت کرنے والے کوئی تھے دنیا میں. اور بیٹے تو یہ دیکھتے ہیں کتنا چھوڑا ہے کتنا لے جانا ہے. بیٹے اگر رخصت ہوا کرتے ہیں نا شادی پر تو پلٹ کے کہتے ہیں ابا آ رہا ہوں کل کو دیکھوں گا آ کے کیا کیا رہ گیا ہے، ڈھونڈتے. اور بیٹیاں جاتی ہیں تو روتی بھی جاتی ہیں. انہیں اپنے باپ کا اتنا غم ہوتا ہے کہ وہ مال والے کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. صحیح بتا رہا ہوں. بیٹیوں سے پیار کریں. بیٹے تو سیلفش ہوتے ہیں، مطلبی ہوتے ہیں. حالانکہ میں بھی کسی کا بیٹا ہوں مگر اپنی اوقات بتا دینی چاہیے، کوئی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں نا. میں نے تو جو ہے کہ نہیں تو 2-3 شعر پڑھ دوں میں. ہمارے ماشاءاللہ یہ شاکر بھائی ہیں اور ہمارے نعیم بھائی تو بہت پرانے نعتخواں ہیں ماشاءاللہ. ان کے سامنے ایک دہائی گزر گئی، مطلب دشک گزر گیا. تو ان لوگوں کے سامنے نعت ویسے پڑھنی نہیں چاہیے اچھی آواز والوں کے سامنے، مگر پھر بھی مسلمان کی جو ہے نا وہ حق ہے کہ وہ حضور کی نعت پڑھے. اعلیٰ فرماتے ہیں جس کی آواز اتنی خراب ہو کہ وہ محفل میں نعت پڑھے تو لوگوں کو ٹھیک نہ لگے تو اس سے نعت کے تقدس کے پامال ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کو نعت نہیں پڑھنا چاہیے. چونکہ میری آواز اس حکم سے باہر ہے تو میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، اجازت ہے.